میں قطب اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی خبریں۔ اس وقت میرے ساتھ پروفیسر علیم اللہ علی صاحب موجود ہیں۔ انجم مانپوری صاحب کی جو حیات و خدمات ہے ان کے متعلق لوگوں کو کچھ بتائیے۔ بہار کے مزاح نگاروں میں انجم مانپوری کی تخلیقات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر صحیح طور پر جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مزاح نگاروں میں جو دوسرے مراکز میں بھی موجود رہے ہیں اور آج تک ہیں، انجم مانپوری اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ جس طرح کے کردار وہ پیش کرتے تھے، اسی کردار کے اسی انداز سے اس کی معاشرت کے لحاظ سے زبان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ اس لیے لفظیات کے استعمال کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ انجم مانپوری بہت سے مزاح نگاروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ انجم مانپوری کے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی یا کچہری کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، لیکن ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ کچہری کی زبان ہو یا عوام الناس کی زبان ہو، اس میں ایسے کردار پیش کرنا، ایسے واقعات پیش کرنا جس میں مزاح اور لطف کی بات ہو، اور ساتھ ساتھ ایک تنقیدی شعر بھی، ایک تنقیدی نگاہ بھی اپنے علمی ایسٹس پر جو ہوتی ہے، وہ انجم مانپوری نے اس فریضے کو بھی انجام دیا ہے۔ انجم مانپوری جیسی شخصیت جو ہے اب ملنا ناپید ہے، اور اردو ڈائریکٹوریٹ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اپنے اکابرین کے سلسلے میں یاد کرنے کا، تاکہ وہ لوگ بھولے نہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہے نا میٹرک میں ان کی ایک کہانی پڑھی تھی، میر کلو کی گواہی، اور اسی وقت سے جو ہے وہ ذہن و دماغ میں جو ہے مہر ثبت کر گیا کہ جس حساب سے انہوں نے لکھا، جس سلیس زبان میں، جس دیہاتی زبان میں انہوں نے اپنے کلام کو پیش کیا، وہ واقعی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے ادیب تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں، انشاء نگاری ہے، تو اس معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور چونکہ بہار کے تعلق سے وہ ادیب رہے ہیں، تو ابھی پروفیسر علیم اللہ علی صاحب نے کہا کہ بہار والے نے بھی ان کو اٹھانے کا کام نہیں کیا۔ واقعی ایسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں اس عظیم آباد میں، بہار میں، جو شاید اگر کسی دوسرے ریاست میں ہوتے تو ایک بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، جیسے شاد زین آبادی صاحب جو اسی سرزمین عظیم آباد کے بڑے شاعر تھے، علامہ جمیل مظہری صاحب، بسم اللہ عظیم آبادی صاحب، اس طرح سے اور بھی صنف میں جو ہے لوگوں نے کام کیا۔ مگر انجم مانپوری صاحب کا جو انداز تھا، جو لکھنے کا انداز تھا، وہ لگتا تھا کہ بھائی ایک مقامی اور عوامی سطح پہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تخاطب جو تھا ان کا، جو بھی جس کے بارے میں لکھتے تھے اس کے انداز میں لکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو آج یاد کیا گیا۔ اردو ڈائریکٹوریٹ کا جو ہے یہ سلسلہ انجم مانپوری صاحب کا اس سے پہلے بھی جو ہے ہم اس پروگرام میں آئے ہیں، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری و ساری ہے۔ اس سے ایسے لوگوں کو جو ہے یاد بھی کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے خدمات کو عوام جان سکے کہ ہمارے درمیان بھی کوئی انجم مانپوری تھا۔ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ اردو ڈائریکٹوریٹ کو یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اس سمے ہم سے بات کرنے کے لیے مشہور شاعر عطا عابدی صاحب ہیں، جن کی درجنوں کتاب زیر طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے اور کافی مقبولیت بھی حاصل کر چکی ہے۔ سر سے بات کرتے ہیں، چونکہ اردو کے شاعر ہیں اور ادیب بھی ہیں، اردو کا فروغ اور اردو کا روشن مستقبل کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اردو ہی نہیں، کسی بھی زبان کا فروغ اور اس کے مستقبل جو روشن ہوتا ہے وہ حال کی محنت اور محبت سے ہوتا ہے۔ اگر ہم حال میں محنت نہیں کریں گے، موجودہ طور پر اس سے محبت نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ مستقبل ہمارے حوالے سے بہت روشن نہیں ہوگا۔ تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے فی الوقت۔ جو کچھ وسائل ہیں ہم ان کا استعمال کریں، جو وسائل نہیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ محنت شرط ہے جناب۔ انجم مانپوری صاحب کے یادگاری تقریب جو پروگرام تھے، تو اس پروگرام میں کیا میسج دیا گیا اور ان کے متعلق کیا بتایا گیا جو لوگوں تک پہنچایا جا سکے؟ دیکھیے، انجم مانپوری صاحب کے حوالے سے یہ تقریب بہت اہم ثابت ہوئی۔ کئی مقالہ نگاروں نے انجم مانپوری صاحب کے حوالے سے کئی خدمات کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کے بہت سے پہلو بھی روشن کیے۔ تو یہ بہت اہم پروگرام تھا، خاص طور سے طنز و ظرافت کے حوالے سے انجم مانپوری صاحب کا جو نام ہے
اس نام اور کام کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی کچھ پہلو ہیں ان کے تعلق سے، جیسے ان کی شاعری کا معاملہ ہے. ایک جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے ان کی ادبی صحافتی خدمات، جن پہ بات نہیں ہو پاتی ہے عام طور پر. تو ایک تقریب یا ایک یادگار ایسا ہو کہ جو ادبی صحافت کے حوالے سے ہو، جس میں انجم مانپوری صاحب کا بھی نام بہت روشن ہے. ندیم کے حوالے سے اور دیگر رسالے کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. ہمیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے.